17 باب پہلی آیت۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ جب وہ 7 فرشتے جن کے پاس 7 پیالے تھے اپنا کام پورا کر چکے تو ان میں سے ایک یوحنا رسول کے پاس آیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ فرشتہ یوحنا رسول کو زمین کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ایک بڑی کسبی یعنی ایک بازاری عورت دکھاتا ہے۔ سب سے برا نام جو کسی عورت کو دیا جا سکتا ہے کسبی کا ہے، اور اس فرشتہ کا اس خاص عورت کو کسبی کہہ کر پکارنا نہایت اہم معنی رکھتا ہے۔ کلام مقدس میں کسبی، فاحشہ اور زناکاری کے الفاظ علامتی طور پر اکثر استعمال ہوئے ہیں جو کسی فرد یا شہر یا قوم کی خدا سے روحانی برگشتگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب لوگ اپنی دستکاری کی چیزوں کو خدا کی مانند پوجتے ہیں جو ہرگز خدا نہیں تو یہ روحانی زناکاری کہلاتی ہے۔ جب لوگ بتوں کو سجدہ کرتے اور خدا کے کلام میں لکھے ہوئے حکموں اور مکاشفوں کو اپنی بنائی ہوئی تعلیم، رسوم، نظام اور طریقے عبادت سے بدل دیتے ہیں تو اسے زناکاری، حرام کاری اور فحشہ پن کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ روحانی زناکاری کا خطاب عام طور پر بت پرست قوموں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا جو خدا کو نہیں جانتی، بلکہ ہمیشہ خدا کے نام کے کہلانے والے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دوسرے دیوتاؤں کی پرستش کرتے اور ان کی خدمت کرتے ہیں۔ مثلاً بنی اسرائیل کی برگشتگی کو اکثر روحانی زناکاری کے نام سے پکارا گیا ہے کیونکہ پرانے عہد نامہ کا یہوہ علامتی طور پر بنی اسرائیل کا خاوند کہلاتا ہے۔ لکھا ہے، تو پھر رسوا نہ ہوگی اور اپنی جوانی کا ننگ بھول جائے گی اور اپنی بیوگی کی آر کو پھر یاد نہ کرے گی۔ خداوند فرماتا ہے، تو میری ہو گئی۔ نئے عہد نامہ میں کلیسیا کو پاک دامن کنواری سے تشبیہ دی گئی ہے جو مستقبل قریب میں اپنے شوہر خداوند یسوع مسیح سے مل جائے گی۔ اگر اسرائیل کی طرح کلیسیا بھی دوسرے دیوتاؤں کی طرف راغب ہو جائے تو وہ بھی کسبی کہلائے گی۔ یعقوب مسیحی عورتوں کو جو خدا کو چھوڑ کر دنیا سے دوستی کر لیتی ہیں زنا کرنے والیوں کہہ کر پکارتا ہے۔ اسی طرح وہ کلیسیائیں یا مسیحی ادارے یا مشنیں یا تنظیمیں جو خدا کو چھوڑ کر غلط تعلیم اور دنیا داری اور بت پرستی کی طرف مائل ہوتی ہیں کسبی بن جاتی ہیں۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ عورتیں امتیازی طور پر مذہب سے وابستہ رہی ہیں۔ مکاشفہ 2 باب کی 20ویں آیت میں خداوند مسیح تواتیرا کی کلیسیا سے ایک عورت بنام ایزبل کے بارے میں شکایت کرتے ہیں جو دوسری قوموں کی بت پرستی کی نمائندگی کرتی ہیں اور اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے۔ اسی نام کی ایک عورت اپنے خاوند اخیاب کو جو بادشاہ تھا غیر قوموں جیسی بت پرستی کرنے کے لیے ابارا کرتی تھی۔ مذہب میں عورتوں کے کردار پر روشنی ڈالتے ہوئے تواریخ بتاتی ہے کہ نوح کے طوفان کے بعد پہلا بت پرست مذہب ایک عورت سمیرامس نے شروع کیا تھا جو نمرود کی بیوی تھی اور بطور سردار کاہن کام کرتی تھی۔ مکاشفہ کی کتاب میں 3 عورتوں کا ذکر ہے جو حقیقتاً عورتیں نہیں بلکہ 3 قسم کے لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ پہلی عورت مکاشفہ 12ویں باب کی پہلی آیت میں لکھی ہے اور بنی اسرائیل کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ آفتاب کو اڑے ہوئے ہے اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے ہے اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر ہے۔ دوسری عورت جو اسی آیت میں مذکور ہے وہ بڑی کسبی ہے اور اخیر زمانہ کے مذہبی نظام کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے۔ وہ کرمزی رنگ کے ایک عجیب النظر حیوان پر بیٹھی ہے جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا ہے۔ اس حیوان کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے ہے۔ تیسری عورت مکاشفہ 19 باب کی 7ویں آیت میں مذکور ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کی پیاری دلہن ہے۔ وہ کلیسیا کی نمائندگی کرتی ہے جو فضل کے زمانہ کے تمام مقدسوں سے مل کر بنتی ہے۔ فرشتہ یوحنا رسول کو دکھاتا ہے کہ یہ بڑی کسبی بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے۔ پانی انسانوں اور قوموں کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ 15ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں اور گروہ اور قومیں اور اہل زبان ہیں۔ یہ تفسیر چونکہ فرشتہ نے خود کی ہے اس لیے بالکل درست تسلیم کرنا چاہیے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بڑی کسبی ایک حقیقی عورت نہیں اور نہ ہی وہ حقیقی ملکہ ہے جو کسی ملک کے لوگوں یا قوموں پر حکومت کرتی ہے۔ یہ عورت ایک مذہبی نظام کو ظاہر کرتی ہے جو مختلف امتوں اور قوموں اور ملکوں نے قبول کیا ہے اور اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ مذہبی نظام کسی ایک کلیسیا یا گروہ یا فرقے سے کہیں بڑا ہے۔
کیونکہ یہ جھوٹی کلیسیا کا نظام ہے جو ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اس جھوٹی کلیسیا کے مذہبی نظام میں جھوٹے مسیحی فرقے، شیطانی فرقے، جھوٹا یہودی مذہب اور دنیا کے بڑے بڑے بت پرستی کرنے والے مذاہب مثلاً ہندو مت اور بدھ مت شامل ہوں گے۔ گزشتہ کئی دہائیوں سے رومن کیتھولک چرچ بہت سے دوسرے چرچز کے ساتھ ملنے کے لیے گفت و شنید کر رہا ہے۔ یہ عالمگیر مذہب جو مصیبت کے زمانے میں ظاہر ہوگا شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ یہ خدا کے کلام پر مبنی نہیں بلکہ انسانی حکمت اور شیطان کی دھوکہ دینے والی تاثیر پر۔ یہ مذہب سب کو خوشی سے قبول ہوگا کیونکہ اس میں سے اختلاف کرنے والی سب باتیں نکال دی جائیں گی، خدا کے کلام کے بنیادی حقائق مصلحت کی خاطر بالکل نظر انداز کر دیے جائیں گے۔ امریکہ کے اخبار ڈیٹرائٹ نیوز نے 8 دسمبر 1979 کے اخبار میں 10 مختلف مسیحی جماعتوں کے مل کر ایک بڑی کلیسیا کے بننے کی اطلاع دی۔ گزشتہ برسوں میں بہت سے دوسرے چرچز کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان فرقوں کا اتحاد اس عالمگیر برگشتہ کلیسیا یا مذہب کا پیشرو ہے جو وہ لوگ بنائیں گے جو سچی کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد نامی مسیحی فرقوں میں رہ جائیں گے۔ یہ پیچھے رہ جانے والے نامی مسیحی دماغی طور پر شیطان کی تعلیم کے قائل ہوں گے اور وہ اس نئے عالمگیر مذہب کو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں گے۔ اس وقت زمینی کلیسیا کا متحد ہونے کا یہ نظام مسیحیت کے نام میں فاحشہ پن کے مساوی ہوگا کیونکہ الہی اور سچی تعلیم ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کلیسیا کی ہو بہو نقل ہوگی جس کو پاک دامن کنواری کہا گیا ہے اور جو آسمان میں مسیح کے ساتھ ہوگی۔ یہ عورت نہ صرف کلیسیا کی نقل ہے بلکہ بنی اسرائیل کی نقل بھی ہے جس کی نمائندگی مکاشفہ 12 باب کی عورت کرتی ہے۔ دونوں عورتوں کو ماں کہا گیا ہے۔ ایک عورت وہ لڑکا جنی جو سب قوموں پر حکومت کرے گا اور دوسری عورت کسبیوں کی ماں ہے۔ دونوں عورتیں شاندار لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ایک عورت کا لباس آسمانی ہے، دوسری کا زمینی۔ دونوں عورتیں دکھ اٹھاتی ہیں، ایک اژدہا سے اور دوسری بادشاہوں سے۔ ایک عورت پاک اور راست باز ہے، دوسری ناراست اور کسبی۔ ایک عورت کو دنیا پیار کرتی ہے، دوسری سے نفرت۔ ایک کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے اور دوسری کے سر پر کفر کے نام لکھے ہیں۔ ایک عورت بچائی جاتی ہے اور سرفراز کی جاتی ہے، دوسری تباہ اور برباد کی جاتی ہے۔ یقیناً شیطان اور اس کی ایجاد کردہ نقلی چیزیں سب تباہ ہو جائیں گی۔ اس کسبی کو بڑی کسبی کہا گیا ہے کیونکہ یہ جھوٹی مسیحت اور جھوٹا مذہب تمام دنیا پر پھیل جائے گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔